اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ صاحبان گرامی قدر، محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ ذہن فوری طور پہ اس قربانی کی طرف جاتا ہے جس میں نواسہ نبی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ دین بچا تو قربانی کربلا کی وجہ سے، اسلام بچا قربانی کربلا کی وجہ سے، قرآن بچا قربانی کربلا کی وجہ سے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس قربانی کی وجہ سے قرآن اور اسلام بچا، اتنی عظمتوں والی قربانی مسلمانوں نے شیعوں کو دے رکھی ہے، مسلمانوں کے سودے کی سمجھ نہیں آئی۔ اس ڈیرے پہ قطن شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی۔ میں مشترکہ مہمان ہوں سارے مذہبوں کا، یہ لفظ میں پھر کہہ رہا ہوں، ڈیرہ ڈوگراں پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، مسلمانوں تیرے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا لیکن پورے علاقے میں جس سے پوچھو یہاں پہ آج کیا ہے وہ کہیں گے شیعوں کی مجلس۔ محرم کا چاند نکلنے سے 4-5 دن پہلے مسلمان ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں شیعوں دا چند ہو گئے؟ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ ان مسلمانوں کا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے یہ خود مان گئے ہیں کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں، وگرنہ ہمیں دوسرے مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں۔ اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے پھر باقی مذہبوں کے چاند کا ہے؟ محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے، محمد کے بیٹے کا چاند۔ شیعہ سنی بھائیوں تک کیونکہ کیمرہ موجود ہے ہر مذہب تک بات جاتی ہے، میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے کہ جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے تمہارے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں۔ ماتم حسین کا شیعوں کا جلوس ہے، مجلس حسین کی شیعوں کی مجلس ہے، چاند حسین کا شیعوں کا چاند ہے۔ مسلمانوں اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ آپ جی ہیں اور صاحبان گرامی قدر دیکھیں، میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں محرم سے پہلے ذی الحج کا مہینہ تھا، قربانی والا مہینہ، جسے بڑی عید کا چاند کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس چاند کا تعلق بھی قربانی سے ہے اور محرم کا تعلق بھی قربانی سے۔ اللہ اگر چاہتا تو ذی الحج کو رمضان سے پہلے رکھ لیتا، لیکن قدرت کا نظام ہے، بندوں کے اختیار میں ہے نہیں کہ مالک نے دونوں مہینوں کو اکٹھے کر دیا، ذی الحج کو محرم کو۔ ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا تھا، محرم محمد کے بیٹے کا۔ ذرا زحمت فرمائے، تھوڑی زحمت فرمائے۔ ذمہ دار مجمع، میں سمجھتا ہوں سارے دن کی تھکن ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، لیکن میں جو گزارشات کر رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے جو بندہ کبھی کبھی بھی مجلس میں آئے اسے پٹھ صد کا پتہ چلے۔ لہذا ذی الحج کا مہینہ ابراہیم کے بیٹے کا، محرم کا مہینہ
محمد کے بیٹے کا. جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں تو قربانی کے جانور جس گلی میں چاہیں پھرتے ہیں, کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا. متوجہ آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. ہاں ہیں تو وہ بھی جانور یار, وہ گلیوں میں پھرتے ہیں جناب, روٹ نہیں مانگتے. محرم کا مہینہ آتا ہے, تیرے اعتراض ہی ختم نہیں ہوتے کہ جی گھوڑے کی عزت کرتے ہیں, گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں, گھوڑے پہ چادر ڈالتے ہیں, گھوڑے کا احترام کرتے ہیں. گھوڑا حیوان ہے, شیعہ انسان تھے, دمبے حیوان ہے, مولوی انسان تھا. یہ مہندیاں کیوں لگاتے ہو, یہ بکروں چھتروں کے گلوں میں دوپٹے کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ دمبا معمولی نہیں رہ گیا, اس کی نسبت اس جانور سے ہو گئی ہے جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. اس کا مطلب ہے عزت جانور کی نہیں ہوتی, نسبت کی ہوتی ہے. متوجہ صاحبان گرامی قادر, جو دمبا یا چھترا یا علیہ, جو دمبا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا لیتے ہو, اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے لہذا تعظیم کیا کرو, احترام کیا کرو. میں پورے یقین اور جی بسم اللہ تشریف لائیں, پورے یقین اور اعتماد سے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا, میں پھر کہہ رہا ہوں محرم محمد کے بیٹے کا ہے, دونوں کا تعلق قربانیوں سے. دانا مجمع میرے سامنے ہے, یاد بھی قربانیوں کی باقی رہتی ہے. میں ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں, ہم شریعت کا احترام کرتے ہیں لیکن یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی. اگر شریعت کی یادیں باقی رہتی ہوتی تو مولوی ہر سال حضرت نوح کی کشتی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بیڑیوں پہ چڑھتے. شیعہ سنی اہل حدیث مسلمانوں, آدم پہلا نبی ہے لیکن شریعت کی پہل نوح سے ہوئی, آدم سے نہیں. یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو. آدم پہلا نبی ہے لیکن شریعت کی ابتدا نوح سے ہے, آدم سے نہیں. اگر آدم سے شریعت کی ابتدا ہوتی پھر کوے کو نہ بتانا پڑتا کہ آدم لاشیں دفن کیسے کرتے ہیں. مشکل بات تھی. خیر آپ نے بڑی ہمت کی اور آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہے. شریعت کی ابتدا حضرت نوح سے ہے. شریعت والے 5 نبی ہیں, ویسے 1,24,000 ہیں لیکن شریعت والے 5 ہیں. اب بندہ اللہ میاں سے لڑتا پھرے, تو 5 کو کیوں چن لیتا ہے؟ متوجہ سرکار, بات بہت جلدی, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں بات کر رہا ہوں. شریعت کی ابتدا حضرت نوح سے. نوح نے کشتی بنائی, اللہ نے حکم دیا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نوح کشتی بنا, میری آنکھوں کے سامنے بنا. آیت قرآن کی یا لفظ قرآن کے, اللہ نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کشتی میری آنکھوں کے سامنے بنا. یا آنکھوں والا اللہ دکھاؤ یا مان جاؤ کہ عین اللہ کے سامنے بنی. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. وقت زیادہ نہ ہو جائے. جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی پھر وہ عذاب آیا, سیلاب آیا, اور نوح کی کشتی پہ بیٹھنے والے زیادہ ماڑے مسکین تھے. ہمارے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں, جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. بول پڑھو رحمت فرما. ماشاءاللہ دانا مجمع میرے سامنے ہے. ایک بندہ حضرت نوح کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے نوح 100 کمی تیرا کلمہ پڑھیں ایک طرف,
ایک ہم جیسا کاروباری آدمی سرمایہ دار کلمہ پڑھ لے وہ ایک طرف، نو ہم تیرا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح نے کہا دیر کس بات کی؟ کہ لگا شرط ہماری یہ ہے، ہم کلمہ تیرا تب پڑھیں گے جب ہم تیرے دربار میں تبلیغ سننے بیٹھیں، ان مسکینوں ماڑوں کو غریبوں کو اٹھا دیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے تیرے دین کی باتیں سننا ہماری توہین ہے، ان کمیوں کو اٹھا دیا کر، ان غریبوں کو اٹھا دیا کر۔ ابھی نوح نے جواب دیا نہیں تھا، یا اللہ کی آواز آئی، نوح اگر ان غریبوں کو غربت کی وجہ سے اپنے دربار سے اٹھاؤ گے تو وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے اٹھائے گا۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے۔ جی مہربانی، جی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے، خدا درجات بلند فرمائے ہمارے استاد محترم جناب مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کے۔ میری تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک میں قبلہ کا نام لے کے ان کی کوئی بات نہ کروں۔ ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل اور ویکھے ہی اپنا مذہب، جیسے آپ چپ ہیں میں سمجھ رہا ہوں میں امریکی لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے پنجابی لفظ کہا ہے، آپ پریشان ہو گئے۔ اس مولوی نے جیسے کہا میں ویسے کہا، او اسماعیل تو شیعہ دا وکیل بنیا پھر ویکھے ہی مذہب۔ قبلہ نے کہا کیا ہو گیا مذہب؟ کہنے لگا جنہیں نچن گاؤں نالے سارے شیعہ۔ مولانا اسماعیل جواب میں دیر نہیں کرتے تھے، ڈوگر صاحب نے مذہب جب کہا نا جنہیں نچن گاؤں نالے سارے شیعہ، مولانا اسماعیل فرماتے ہیں میں نچن گاؤں نالے نے پوچھیا سی اور تسی شیعہ ہی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تو ہم گناہگار ہیں تو جے مرشد بھی کو اپنے جائی پھڑ دیں۔ متوجہ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، مہربانی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مشترکہ جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دور کھڑے ہوئے اپنے سگے بیٹے کو دیکھا، ماڑے مسکین کشتی پہ چڑھے ہوئے تو بیٹا نوح دا دور کھلوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے نوح نے آواز دی یا بنی یرکب معانا۔ ہمیں مجلسوں میں آیتوں کے ترجمے ان کے لیے کرنے پڑتے ہیں جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، وگرنہ جو ریگولر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا انہیں عربی کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو بندہ جو شیعہ مر کے قبر میں تلقین عربی میں سمجھتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، ایک بندہ پہ آکھے اوئے کدی شیعہ نو مردہ دفنان دیاں ویکھیا جی؟ دوسرے آکھیا نہیں۔ اس آکھیا سادہ بندہ تھا، کہنے لگا شیعہ مردہ دفنان تے اینا ٹائم لوندے نے اے بخشایوں بغیر پیچھے ہی نہیں ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اس نے کہا جی مہربانی، جی مہربانی، سارے جواب دیں گے آپ۔ کیا علی آئے؟ اس کا کیا مقصد؟ کہنے لگا یہ میت کو قبر میں رکھ کے بھی، مردے کو قبر میں رکھ کے بھی مردے کو آرام نہیں کرنے دیتے۔ مردے کو آرام نہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وہ مردے کے کندھے ہلاتا ہے، اور دوسرا کتاب لے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں میت کو کیا پڑھاتے ہیں، انہیں تلقین کا پتہ نہیں، وہ اپنے انداز میں تبصرہ کرتے ہیں کہ شیعہ میت کو پتہ نہیں مردے کو کیا پڑھاتے ہیں۔ کتاب لے کے ایک بندہ بولتا ہے اور وہ قبر میں جو اترا ہوا ہے وہ اس کے کندھے ہلاتا رہتا ہے اور وہ اسے کچھ پڑھاتے ہیں۔ محمد عربی کی حدیث ہے، حدیث تیرے علماء تسلیم نہ کریں ہم مجرم ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، محمد فرماتا ہے علم حاصل کرو
माँ की गोद से लेके कब्र तक। नहीं, सारे बंदे ध्यान नहीं दे पाए। हम तलकीन नहीं पढ़ रहे, हदीस पे अमल कर रहे हैं। मुहम्मद की हदीस है कि इल्म हासिल करो कब्र तक। मैं डोगरा वाला डेरा पे सालाना मजलिस में कैमरों की मौजूदगी में अपने हरफों का जामिन बन के कह रहा हूँ, इस हदीस मुहम्मद पे अमल करने वाला शियों के अलावा मजहब दिखाया जाए। इस हदीस पे अमल करने वाला, हम शियों के अलावा कोई मजहब दिखाओ, हमें वो मजहब दिखाओ जो इस हदीस पे अमल कर रहा हो। हदीस पे अमल हम करते हैं, अहले हदीस आप बने। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जिए। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। हजरत नूह ने आवाज दी, या बुनैया इरकब। मुझे टाइम आपने बताया नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लो जी। मेरे बाद जाकिर मेरे अब्बास भाई मौजूद हैं, वो पढ़ेंगे। और मैं तो सोजी ला नहीं सका, वो सोजियों समेत आएंगे, बल्कि तशरीफ ले आए हैं अब्बास रजा झंडवी साहब जी। मोहब्बत है आपकी जी। बिस्मिल्लाह जी, मैं थोड़ा इंतजार कर लूँ जी। एहसान कीता ने अज तो इंतजार करना जी। बिस्मिल्लाह, क्या है सल्ले अला मुहम्मद वाले जी। बिस्मिल्लाह, आज तशरीफ ला। एक जरूरी ऐलान सुनिए मेरे बाद। बहुत प्यारे जाकिर, बहुत प्यारे कसीदा खान, कसीदे की दुनिया का बहुत बड़ा नाम अब्बास रजा झंडवी मेरे बाद पढ़ेंगे। काम स्टेज सेक्रेटरी का कर मैं रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये मैं अब्बास रजा पे एहसान नहीं कर रहा। आले मोहम्मद के मजहब की तहजीब ये है, यहाँ बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आए। आप जिंदा और सलामत रहे जी। बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आपकी मोहब्बत है। क्या बात है, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरकार। आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत रहे सरकार। तो मैं जो गुजारिश कर रहा था, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी, हजरत नूह ने बेटे को क्या आवाज दी, या बुनैया इरकब, या बुनैया इरकब मा आना, बेटा कश्ती पे हमारे साथ आ जाओ। बेटे ने क्या कहा, सावी इला जबलिन या सिमनी मिनल मा। बाबा साईं हम कश्ती पे नहीं आएंगे, ये पहाड़ जो है इस पे चढ़ेंगे। उसके जहन में ये था कि अजाब का पानी नीचे रह जाएगा, पहाड़ बहुत बुलंद है, मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा होके ये सारा तमाशा देखूंगा, एंजॉय करूंगा, जब पानी उतरेगा मैं भी उतर आऊंगा। अच्छा, नूह के जमाने में भी जो नबी को छोड़ते थे पहाड़ ही पे चढ़ते। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। कुरान की आयत ना हो तो फिर हमें कहना, ये कुरान की आयत है। नूह के बेटे ने यही फिक्रे कहे। जबल अरबी में हर माशाल्लाह मोमिन समझता है, जबल पहाड़ को कहा जाता है। इसने ये लफ्ज कहे और ये लफ्ज कह के नबी की कश्ती छोड़ के नूह का बेटा पहाड़ पे चढ़ा। बारीक बातों का आप कमाल लुत्फ लेते हैं, आप कमाल लफ्जों की कदर करते हैं। नूह का बेटा नबी की कश्ती छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा, और पहाड़ को महसूस हुआ कि मुनकर नबी का मुझ पे खड़ा है। पहाड़ शर्म से पानी पानी हो। हाय 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 हाय, आप जिए सही है, आप जिए है दर, क्या क्या, बहुत शुक्रिया। पहाड़ शर्म से, और जब नूह, जी बहुत शुक्रिया, जब नूह के बेटे को पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए शारख तक पानी पहुंचा, हजरत नूह ने बेटे को देखा कि पानी यहां तक आ गया है। अब नूह ने बेटे से कुछ नहीं कहा, अल्लाह से कहा, इन वादा कल हक, तेरा वादा सच्चा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मेरा बेटा डूब जाएगा। अल्लाह इन नबनी मिन अहली, ये आयत के लफ्ज है, इन नबनी मिन अहली, मेरा बेटा, इन नबनी मेरा बेटा, मिन अहली मेरी अहल में से है, और ये अहल में से होकर डूब रहे। जब नूह ने कहा ना ये मेरी अहल है, अल्लाह ने झिड़क दे के कहा लैसा मिन अहले, ये तेरी अहल ही नहीं।
کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ رکھو اپنے مسلکوں کے ان پروفیسروں کے تھروں پہ قرآن۔ کیا وہ نبی کا بیٹا نہیں تھا؟ کہتے جی بیٹا تو نبی کا تھا، لیکن اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ تیری اہل نہیں؟ کہتے جی اللہ مرضیوں والا ہے، یہ کہہ کے چپ کر جاتے ہیں، لیکن ہم چپ نہیں کریں گے۔ اللہ واقعی مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، متوجہ بس، بڑی جلدی مجھے بات مکمل کرنا ہے۔ نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا، جی مہربانی، مجھے موقع دے۔ نبی کا بیٹا، کیونکہ کشتی پہ نہیں چڑھا، بیٹا نبی کا ڈوب گیا۔ تھوڑی آواز کریں، ایکو نہ کریں، بیس کو ذرا بہتر کریں۔ بیٹا نبی کا تھا، بس ٹھیک ہے، غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ محمد عربی کی حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے۔ نہ خدا کے لیے زحمت کرنا، حدیث ہے محمد عربی کی، قرآن کہہ رہا ہے نوح کا بیٹا ڈوب گیا، محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے۔ اور جب نوح کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے، شجرے نہیں بچاتے، حسب نسب نہیں بچا رہا، صاحب زیادہ ہونا کام نہیں آیا، بیٹا نبی کا شرط تھی، بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا۔ محمد فرماتا ہے میری اہل بیت بھی کشتی نوح کی مثال ہے۔ پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ جی سید ہے، وہ جی رضوی ہے، وہ جی کاظمی ہے، وہ جی نقوی ہے، وہ جی مشاہدی ہے، وہ جی زیدی ہے، اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا اقرار کر لیں گے۔ آپ جیئے، مہربانی سے بہت شکریہ میرے۔ یا علی مجھے موقع دے، وقت تمام ہو رہا ہے، میں بھائی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی، آپ جی ہیں، یادیں شریعتوں کی باقی، میں پھر کہہ رہا ہوں یادیں قربانیوں کی باقی رہتی۔ ان دونوں مہینوں کا تعلق، آپ جی ہیں، میں نے بار بار کہا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ذی الحج اور محرم دونوں مہینوں کا تعلق قربانیوں سے، اور ان دونوں کی یاد قیامت تک رہے گی۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ذی الحج خواب تھا، آپ جی یہ سارا مجمع بیدار ہے، ذی الحج اسماعیل والی قربانی، سید خواب تھی، محرم تعبیر ہے، ذی الحج کی یاد مناتے ہیں جو خواب ہے، خواب کی یاد مسلمان مناتے ہیں، تعبیر کی نہیں مناتے۔ ہم تعبیر کی یاد منانے والے، میں نسل شیعہ ملت جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں ان دونوں قربانیوں نے قیامت تک چلنا ہے، لیکن دونوں قربانیوں میں فرق ہے۔ فیصل آباد کا مجمع قدر نہیں کرے گا، مجھے دکھ ہوگا، دونوں قربانیوں کا فرق ہے، ماتمی متوجہ رہے، دونوں قربانیوں کا فرق ہے، عباس بھائی خصوصی توجہ، دونوں قربانیوں کا فرق ہے، یہ فرق بھی قیامت تک چلے گا۔ ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سلامی ملے گی حیوانوں کے خون کی۔ ہوئے کہاں ہے؟ خدارہ متوجہ رہنا فیصل آباد والوں، ابراہیم آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سلامی ملے گی حیوانوں کے خون کی، محمد کے بیٹے کو قیامت تک سلامی ملے گی انسانوں کے خون کی۔ سپردم جی بسم اللہ، بہت شکریہ، کیا کہنے، بہت شکریہ، کیا کہنے،